جرنل کیسا ہوتا ہے؟ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کزن تھے۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ دونوں کا نام اسلامی تاریخ کے 10 عظیم ترین جرنیلوں میں درج ہے۔ غزوہ خندق کے دوران یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، لیکن بہادری کا یہ عالم تھا کہ صرف انہی دونوں نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق عبور کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بے پناہ ذہانت، بہادری اور فن حرب و ضرب میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ مکی دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے رقیق اور گھٹیا منصوبوں اور حرکتوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ غزوہ بدر میں بھی مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل نہیں تھے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو تاریخ نے گواہی دی کہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا وجہ صرف خالد بن ولید تھے۔ دوسرا پہلو کو فی الوقت رہنے دیں کہ مسلمانوں نے موقع کیسے دیا، یہاں مقصد موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا بیان ہے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی السابقون الاولون میں سے نہ تھے۔ خالد بن ولید کی طبیعت شہزادوں والی تھی، رئیس تھے اور خرچ بھی کھل کر کرتے تھے۔ کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں تو مال غنیمت سے بھی وافر حصہ پایا۔ اسلامی تاریخ میں سے عمر فاروق اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منفی کر دیں تو اسلام واپس اعجاز کے مضافات تک نظر آنے لگے گا۔ دور صدیقی و فاروقی میں روم و فارس زمین بوس ہوئے۔ خالد بن ولید کے آن ڈیوٹی آخری ایام روم کے محاذ پر گزرے۔ تاریخ اسلام کے خون ریز ترین جنگ یرموک ہے، جس کی فتح میں ریڑھ کی ہڈی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کمانڈر دستہ تھا۔ اس جنگ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ہمراہ شہید ہوئے۔ عربوں میں قبائلی عصبیت منفی مثبت انداز میں ہمیشہ موجود رہی۔ خالد بن ولید کے ایک زانو پر اکرمہ کا سر تھا اور دوسرے زانو پر عبد الرحمن کا سر، اور اس عالم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ جائے کوئی جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے کہ بنو مخزوم نے اسلام پر کیا نچاور کیا۔ تاریخ اسلام میں علماء کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں معزولی کی درجنوں تعویلات کی جاتی ہیں۔ یہ ذاتی چپکلش نہ تھی، یہ حسد کا جذبہ نہیں تھا، یہ محض ڈسپلن کا معاملہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز شاہانہ اور رئیسانہ تھا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیرانہ بود و باش رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک خلا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی دور کی صحبت سے محروم رہے، اور جب دامن رسالت سے رشتہ جوڑا تو گھوڑے کی پیٹھ ہی ان کا گھر قرار پائی۔ ایک بجلی تھی کہ کوئی راہد جس طرف گزرتی یا کڑکتا کفر کے اندھیرے چھٹتے ہی چلے جاتے۔ ان کی معزولی بھی دراصل حکم ربی تھا۔ یرموک شاید ان کی آخری جنگ میں سے ایک تھی۔ جنگ یرموک بہت سے نابغوں کے ایک عظیم پیغام رکھتی ہے کہ دین اسلام میں ماضی کو گھسیٹ کر حال اور مستقبل پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ مدینہ طیبہ سے ہزاروں کوس دور لڑی گئی اس جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ ہندہ کے ہمراہ شریک تھے۔ ابو سفیان کی آنکھیں اس رومی مہم کے دوران تیر لگنے سے شہید ہوئی۔ جنگ یرموک کے دوران تیسرے یا چوتھے دن جب مسلم لشکر پسپائی پر مائل تھا تو مجاہدین پسپا ہوتے ہوتے خواتین کے کیمپوں تک پہنچ گئے۔ فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک عورت ایک لکڑی ہاتھوں میں لیے ایک مسلمان سپاہی کو مارنے دوڑ رہی ہے، اور یہ آواز بلند ڈانٹ رہی ہے کہ جب کافر تھے تو بہت بہادر بنتے تھے، آج مسلمان ہو کر بزدلی دکھا رہے ہو۔ اس عورت کا نام ہندہ تھا، اور جس سپاہی کو وہ غیرت دلا رہی تھی اسے تاریخ ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ یرموک میں ابو جہل کا پوتا اور بیٹا اسلام کے لیے قربان ہوا۔ منظر بدلتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص بستر مرگ پر ہے، بے چینی سے کروٹیں لیتے رو رہا ہے۔ دیکھ بھال پر مستعد اور مامور بیٹی سوال کرتی ہے، بابا جان کیا موت کا خوف ہے؟ بوڑھا ضعیف شخص یکدم مسکرانے لگتا ہے، نہیں بیٹا، کیا تو نے میرے جسم پر کوئی ایسا مقام دیکھا جہاں زخم کا کوئی نشان ہو؟ نہیں بابا جان، آپ کا تو پورا بدن چھلنی ہے، بیٹی نے جواب دیا۔ میں نے اس لیے رو رہا ہوں کہ گھوڑے کی ہی پیٹھ میرا گھر تھا اور تلوار میرا زیور، لیکن موت میری طرف ایسے بڑھ رہی ہے جیسے کسی بوڑھے اونٹ کی طرف بڑھتی ہو۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سیف اللہ کی تلوار کا لقب کس نے دیا تھا؟
بیٹی سوال کرتی ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں چمک اور خوشی کے آنسو لوٹ آتے ہیں۔ اس کے چہرے سے اداسی پل بھر میں بوریا لپیٹے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں بیٹا، تو کس کی مجال کہ وہ اللہ کی تلوار کو میدان میں توڑ سکے۔ الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے، آپ کو زیر کرنا ناممکن تھا۔ آپ تو بطور مہمان اسرائیل کے ہمراہ جائیں گے۔ بستر مرگ پر دراز جنرل مسکراتے ہوئے چہرے پر دائمی سکون لیے آنکھیں موند لیتا ہے۔ بیٹیاں کتنی ذہین ہوتی ہیں، کتنا درد دیکھتی ہیں۔ بیٹیوں کے پاس کیسے کیسے مرہم ہوتے ہیں کہ گہرے ترین گھاؤ بھی پل بھر میں بھر جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جنرل۔ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی، اس کا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔